منبر تقاضا کرتا ہے کہ 5 محرم کو اس کے بچوں کی شہادت پڑھی جائے جس کی نسل کربلا میں ختم ہوئی۔ میں شہادت پڑھوں گا، اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے تو یہ لائٹیں اگر آپ بند کر سکے، ایک لائٹ جلتی رہنے دیں، باقی لائٹیں، کیونکہ شہادت پڑھوں گا آج یہ روشنیاں بجھائی کیوں جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری طرف سے احترام کی نشانی ہے۔ پرسہ لینے وہ آ رہی ہے جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا۔ کل میں نے پڑھی تھی علی کی ایک بیٹی کے دکھ، آج مجھ سے سننا علی کی دوسری بیٹی کے دکھ۔ نام زینب۔ آج کے مصاحبے میں منت کروں گا امام حسین کا ذاکر ہونے کی حیثیت سے، ویسے تو ہر عزادار روئے گا، آج سید زیادہ رونا۔ جتنے اولاد زہرا بیٹھے ہو نا، آج تم زیادہ رونا۔ مجھ سے پوچھو کہ آج ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم زیادہ روئیں؟ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو، جس سید سے جا کے پوچھو تو کس کی اولاد ہے؟ کوئی کہتا میں سجاد کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا میں جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے میں قاسمی ہوں، کوئی کہتا ہے میں رضوی ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں زینبی ہوں، میں زینب کا بیٹا ہوں۔ آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے ہیں، نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی، نسل دی ہے علی، صرف 2 بیٹے نہیں دیے، نسل قتل کروا کے آئی۔ سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، مدینے سے چلی عبداللہ کی حویلی میں آئی، رو کہتی عبداللہ 40 دروازوں کو تالے لگ گئے، عبداللہ حسین وطن چھوڑ آئے۔ جناب عبداللہ بستر بیماری سے تڑپ کے اٹھے، رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج پوچھنے آئی ہے جب میری بارات تیرے گھر گئی تھی، امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑا گھر کے کونے میں جا کے کہا جعفر تیار کا بیٹا میرے جگر کا ٹکڑا آج تیرے گھر جا رہا ہے۔ یہ علی کی بیٹی بھی ہے، فاطمہ کی بیٹی بھی ہے۔ عبداللہ بہتر کھانا دے نہ دے، خوراک دے نہ دے، بہتر لباس دے نہ دے، میری زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ گزارا کر لے گی، لیکن عبداللہ ایک وعدہ کر، جب حسین وطن چھوڑے میری زینب کو روکنا نہ۔ دین محمد کو زینب کی خطبے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو اسی دن وعدہ کر لیا تھا۔ بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ پھر اجازت دے۔ جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں کہ میری شام میں جگیر، میری یمن میں جگیر، میری مصر میں جگیر، مجھے بتا تو جعفر تیار کی بہو ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے، بھائیوں کے ساتھ ہے، آباد گھر سے جا رہی ہے، جتنے اونٹ چاہیے میں سامان کے لاد کے دوں، جتنے غلام چاہیے میں ساتھ بھیجوں، جتنی کنیزیں چاہیے میں ساتھ بھیجوں۔ جو بی بی کو رونے کے لیے آئے ہیں، بی بی رو کے کہتی عبداللہ جعفر تیار کا بیٹا، اللہ تیری جگیریں تجھے مبارک کرے، مجھے نہ جگیریں چاہیے، نہ مجھے اونٹوں کا سامان چاہیے، نہ مجھے غلام اور کنیزیں چاہیے۔ فرمائے اتنے بڑے گھر سے خالی جائے گی؟ رو کے کہتی عبداللہ گواہ رہنا تیرے بڑے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہو، دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی آواز ہے، علی کی بیٹی ایسے نہ جا۔ مورخ تاریخ لکھے گا، یہ نہ لکھے گا علی کی بیٹی ایسے اپنے گھر سے گئی۔ پیغام بھیج بھائیوں کو، تمہیں ہاشمی لینے کے لیے ہے۔ ہاشمیوں کے نرگے میں جاتا کہ مورخ لکھے جب علی کی بیٹی اپنے گھر سے گئی تھی تو کس شان سے گئی تھی۔ عبداللہ کا پیغام محلہ بنی ہاشم میں حویلی زہرا میں پہنچا۔ 18 بنی ہاشم حسین کے ساتھ ایسے جیسے تاروں کے درمیان چاند چلتا ہے، ایسے حسین چلتا چلتا زینب کے دروازے پہ آیا۔ آگے کا عبداللہ تیرا پیغام پہنچا تھا کہ آج زینب کو بنی ہاشم لینے آئے۔ دیکھ عبداللہ میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ عباس آیا ہے، میرے ساتھ اکبر آیا ہے، میرے ساتھ قاسم آیا ہے۔ دیکھ ہم سارے بنی ہاشم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب عبداللہ بستر بیماری سے اپنی ہتھیلیوں کے زور کے ساتھ اٹھے، اٹھ کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سب کو زحمت دی ہے، لیکن میں صرف لکھوانا چاہتا تھا
علی کی بیٹی آباد گھروں سے ایسے جائے کہ مورخ لکھے جب زینب نے وطن چھوڑا تو کیسے چھوڑا تھا. اب جو بندہ آیا رونے ہے وہ ہاتھ سینے پہ ضرور مارے گا. عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے 18 کے 18 لینے کے لیے آئے ہو, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ, آج وہ لے کے جائے جس نے چھوڑنے کے لیے آنا ہے. اتنا کہنا تھا. حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا, آواز آئی عباس باہر آ جا, اکبر باہر آ جا, قاسم باہر آ جا. ایک ایک باہر جاتا رہا. عبداللہ رو کے کہتا رہا پھر کون لے کے جائے گا. حسین کی آواز آئی سجاد پھپھی کو ساتھ لے کے آ, ہم نے کربلا رہنا, تو نے شاہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. سجاد پھپھی کو لے کے آ. سید و غیر سید و علی کی بیٹی آباد گھر سے نکلی, مکہ کے رستے میں تھے, قافلہ دور پہنچ گیا تھا, یا پیچھے سے گھوڑا سوار اس کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے گرد اٹھ رہی ہے اور آواز کیا آ رہی ہے, کوئی حسین کو روکے, کوئی آقا حسین کو روکے. یہ عباس کے کان میں آواز گئی. عباس نے گھوڑے کو روکا, سر پٹ گھوڑا پیچھے کی طرف دوڑایا کہ کون ہے. جب عباس کے واپس دوڑے ہوئے, عباس کے چہرے پہ زرد, موت کی زردی. حسین نے کہا عباس کیا ہوا؟ مولا سرکار عبداللہ. عبداللہ کا نام حسین نے سنا. قاسم کون؟ عبداللہ. علی کی بیٹی کی اماری میں خبر پہنچ گئی عبداللہ ہے. بی بی کہتی ہے اما فضا عباس کو بلا. عباس کا گھوڑا بی بی کے معاملے کے. عباس کون ہے؟ بی بی بھئی عبداللہ ہے. کیوں؟ کہتے میں حسین سے ملنا. کہتے حسین کی بات میں لے کے جانا, پہلے میری ہماری کے قریب لے گیا. اللہ تمہاری بہنوں کے گھر باہر رکھے. عبداللہ کا گھوڑا زینب کے معامل کے قریب آیا, رو کے کہتی عبداللہ اگر تو روکنے آیا ہے تو میں علی کی بیٹی ہو کے کہہ رہی ہوں تو میرا شرعی حاکم ہے, مجھے واپس تو لے جائے گا. ادھر حسین کا گھوڑا جائے گا, ادھر میرا جنازہ اٹھے. عبداللہ رو کہتا نا علی کی بیٹی, میں مقصد حسین سے روکوں, روکنے نہیں آیا. عبداللہ کیوں آیا؟ بی بی حسین جا رہے سفر میں. جب شریف سفروں میں جائے ان کا صدقہ دیتے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے عبداللہ تو اتنا امیر ہے, تم میرے حسین کا صدقہ دے. تیرے پاس کون سی ایسی دولت ہے جو حسین کا صدقہ ہو جائے گی؟ اب اللہ جانے کون بندہ ہے جو ماتم نہیں کرے گا. عبداللہ نے اپنے گھوڑے سے دونوں بچے اتارے, رو کے کہتا میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ نہیں ہے. اگر حسین پہ مصیبت آئے, ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا, ایک میری طرف سے صدقہ. گھوڑے میں بیٹھے تھے حسین, صدقے عبداللہ ابن جعفر تیار. آج 1400 سال کے بعد یہ نوکر سلام کر رہے جعفر تیار کے بیٹے, تیری غیرت کو, تیری وفا کو سلام. میں جملہ پڑھوں کیسے صدقہ کیا. حسین گھوڑے پہ تھے, عبداللہ دونوں بیٹوں کو لے کے گھوڑے کے گر چکر لگوا رہے. ماں ہماری پہ دیکھ رہی ہے. عبداللہ کی آواز آئی اب جاؤ میں مطمئن ہوں. اون محمد گھوڑوں پہ سوار. جب کبھی زینب کے محمل کے قریب آتے, اماں, بی بی ہماری کا پردہ اٹھا کے کہتی فضا انہیں کہہ دے. میں جملہ پڑھوں, بے ساختہ ہائے کہہ دو گے, ماتم نہ کر سکو ہائے تو کہہ دو گے. جب اون یا محمد کہتے نا اماں, بی بی ہماری کا پردہ اٹھا کے کہتی میں سید زادی ہوں تم صدقہ ہو. مجھے ماں کہے, اکبر کہے, مجھے ماں کہے, قاسم کہے, سارے رستے. اور محمد کو کس نے سنبھالا؟ غازی کی بہن نے. کربلا آ گئے اور محمد ماں کے بس قریب سے, ورنہ پورا سفر پڑھا جائے
35 سے 40 منٹ کا مضمون ہے اونا محمد کی شہادت. میرا وقت تمام ہو گیا, میں بالکل قریب آنے لگا ہوں. 10 محرم حسین ایک ایک قربانی لیتے, مقتل میں چھوڑتے, ٹیلے پہ کھڑے ہوتے. حالت کیا تھی؟ قربانیاں تیار ہوتی تھی عالیہ کے خیمے میں, ماں قربانی عالیہ کے خیمے میں لے کے جاتی, حسین عالیہ کے خیمے سے لیتے, حسین مقتل میں بھیجتے, حسین ٹیلے پہ آ جاتے, فضا دروازے پہ آ جاتی, عالیہ مسلح پہ آ جاتی. ادھر مقتل سے جوان گرتا, حسین ٹیلے سے گرتے, فضا دروازے سے گرتی, زینب مسلح سے گرتی. میں کہتا ہوں میں اگر اس بات کو پھیلاؤں تو میں 5 منٹ پڑھوں, بند کروں تو ایک جملہ پڑھنے لگاؤں, اور جو اشارہ بندہ سمجھے گا نا وہ بندہ مولا نیاز قبول کرے, مولا بیٹوں کی زندگی کرے, محمود گیلانی سب جملہ سمجھیے گا. جو بندہ ماتم کرنا چاہے گا, جب اونو محمد حسین کے سامنے آتے تو پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے. کہیں حسین ہمیں بچہ سمجھ کے تو نہیں نظر انداز کر رہا. جب حسین کے سامنے آتے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے. جب ماں کے سامنے جاتے, ماں خیمے کا پردہ گرا کہتی ابھی تک زندہ ہو. ماں مل نہیں رہی تھی, حسین بھیج نہیں رہے تھے. آخر گئے عباس کے پاس, رو کے کہتے ہیں مولا غازی ہمارا بھی کوئی وارث ہے کہ نہیں ہے؟ مولا غازی ہمیں بھانجے نہ سمجھ, ہم تیرے شاگرد تو ہیں نا, مولا تو نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے. مولا عباس کی آواز ہے ہاں اونو محمد اماں کے خیمے میں جا رہے, اماں مل نہیں رہی, حسین اجازت نہیں دے رہے. مولا عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے, عالیہ کے خیمے کے باہر رو کے کہتے ہیں ہر ماں نے اجازت مانگی ہے تجھ سے, ان کی اجازت کون مانگے گا؟ عباس کون ہے؟ شہزادی اونو محمد ہے. نبی کہتی حجرے کے اندر لے گیا, خیمے کے اندر شہزادے گئے, ماں مسلح پہ دی سامنے ریت پہ بیٹھ گئے. بی بی کہتی ہے سفارش میں کرتی ہوں, مقتل میں تجھے بھیج دوں گی. اونو محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھائے, اونو محمد نے ہاتھ اٹھاؤ ماں کے سر پہ رکھو, اب دعا کرو میں جملہ پڑھ لوں تم برداشت کر لو. اونو محمد کے ہاتھ پکڑ کے ماں نے سر پہ رکھے کہا 3 وعدے کرو میرے ساتھ. اونو محمد نے کہا اماں بتا کون سا وعدہ ہے؟ رو کے کہتی پہلا وعدہ ہے جنگ ایسے لڑنا دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو, علی کے نواسے ہو. کہنے لگے اماں ایسے جنگ کریں گے کہ دنیا مثال قائم رکھے گی. فرمایا میرا دوسرا وعدہ یاد رکھنا, اگر فرات میں نظر پڑ جائے پانی کو نہ دیکھنا, حسین کی سکینہ پیاسی ہے, ایسے نہ ہو کہ تم فرات کے کنارے لڑتے لڑتے چلے جاؤ. کہتے اماں وعدہ فرات پکارتی رہے گی, ہم دریا کو دیکھیں گے بھی نہیں. تیسرا وعدہ سنا تو کربلا کے سوار بیٹھے ہو, رو کے دی آخری وعدہ تمہارے لاشیں کربلا میں نہ گرے, کربلا اکبر کی جگیر ہے, تم حسین کا صدقہ جو نہیں ہائے کہہ سکا آج بھی کربلا جا کے دیکھو. عباس کربلا میں, قاسم کربلا میں, اکبر کربلا میں, زینب کا بیٹا کربلا کے بعد. لاشیں تمہارے کربلا میں نہیں گرنے چاہیے. آن کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا, اماں وعدہ اتنی دور گروں گا, لیکن اماں تیسرا وعدہ تو نے کیا ہے, ایک منت میری بھی ہے. بی بی رو کے کہتی ہے بتا. اور کہتا جتنا دور جا سکوں گا میں جاؤں گا, حسین کو میری لاش پہ آنے نہ دے. بی بی رو کے کہتی یہ میرا وعدہ ہے, میں حسین کو تیری لاش پہ نہیں آنے دوں گی. یہی تو وجہ ہے کہ شمر نے خود شام غریبہ سجاد سے پوچھا تھا, سجاد ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, ہر بچے کی لاش پہ کوئی ماں رونے آئی ہے, ان بچوں کی لاش پہ رونے کوئی نہیں.
हुसैन की माँ, मैं अकबर की माँ। सादात और गैर सादात, बस हमला नहीं पढ़ सकता, करीब से शहादत शुरू की है। 2 जुमले और सुनना। घोड़े आए आलिया के खैमे के बाहर, अब्बास से छोटे छोटे इमामे बांधे, जाफर तैयार के पोते, अली के नवासे, गाजी ने चूम के ज़ैनब के लाल घोड़े की ज़ीन पे बिठा। मैं जुमला तब्दील करता हूं, रहले ज़ीन पे इस्मत के कुरान आए। गाजी ने शहजादों के हाथ चूमे, औन की आवाज आई है, गाजी मौला उस्ताद है तू हमारा, टीले पे खड़ा होके भांजों की जंग देखना। अब्बास टीले पे खड़ा हो गया। अब्बास ने दस्तूर बताया, औन दाएं से हमला करना है, मोहम्मद तेरी नजर कल्बे लश्कर पे हो, और ऊपर से हमला करके फौजों को घेर के फुरात का घाट खाली करना। मोहम्मद जब तक औन फुरात के किनारे न पहुंच जाए, तूने मेरे हुक्म का इंतजार करना है। मैं इशारा करूं तो तूने हमला करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के दोनों शहजादों के यूं हाथ चूम के अब्बास अगर जाओ मौला के हवाले। इधर से अब्बास ने शहजादे मैदान में भेजे। हुसैन टीले पे जमीन पे बैठ कर, गाजी मैंने हर एक की जंग देखी है, मैं ज़ैनब के लाल गिरते नहीं देख सकता। अब्बास तूने मुझे बताते रहना है। अब्बास टीले पे खड़े हो गए, हुसैन टीले के नीचे, फिजा दरवाजे पे, ज़ैनब मुसल्ले पे। औन ने ऐसा हमला किया है, किताबें उठा के देखो, मैं औन मौला का हमला पढ़ने लगा, शहजादा औन का हमला पढ़ने लगा। उमर इब्ने साद मलऊन इस फौज का सिपा सलार था, इसका खैमा फौजों के दरमियान था। औन हमला करता करता फौजों को चीरता हुआ इसके खैमे के अंदर आ गया है। ये खैमे से भागा, इसने ज़ैनब के बेटे को देखा। औन ने इसके खैमे के अंदर नेजा गाड़ के कहा, और तुमने हमें गरीब समझा, तुमने हमारे बदे हराम करवाए, तुमने हमें गरीब समझा है। जब औन ने इस मलौन के खैमे के अंदर नेजा गाड़ा, अब्बास के चेहरे पे जलालत की सरों, फरमाया मरहबा अली के नवासो, ऐसा होता है अली का लहू, ये होती है अली की शुजाअत। जब फौजों में भगदड़ मच गई, उमर इब्ने साद मलऊन दे के कहता है, हुसैन का बच्चा मेरे खैमे में आ गया है, लश्करों ने पहरा कैसे तोड़ दिया है। एक ने आवाज दे के कहा, इसकी जंग आम जंग नहीं है, ये लड़ता है तो ऐसे लगता है जाफर तैयार लड़ रहा है, ये वार करता है ऐसा लगता है हैदर करार खैबर में लड़ रहा है। उसने कहा, फिर तुम्हें किसने कहा है कि इनको तलवार से मारते हैं, इनको धोखे से मारते हैं। औन लड़ रहा था, ये एक कमीने ने कहा, तू लड़ रहा है, तेरी माँ के खैमे को आग लग गई है। औन ने पीछे मुड़ के देखा, एक मलऊन ने औन के पोश पे नेज़ा मारा, औन के पांव रकाबे थे, हर एक ने गिरने से पहले कहा, मौला में गिर गया। औन की आवाज आई, अम्मा में गिर गया। आखिरी जुमला, आखिरी 1 मिनट। औन की आवाज आई, अम्मा में गिर गया। इधर से और गिरा, मोहम्मद के पांव रकाबों में फंस गए। हर शहादत में, जहां शहादत पढ़ूं, साल में 1 बार पढ़ते हैं ये शहादतें, जुमला नहीं दोहराता। गिरिया उतना बुलंद ना हुआ तो मैं जुमला पढ़ूं, ये माफ कर देना। ये ताबूत नहीं, जनाजा है हुसैन का। ये मेरे जनाजे की तरफ हाथ है, मक्तल कहती है। औन जिंदा था, ये लाश में घोड़े दौड़ने शुरू हो गए। मोहम्मद की आवाज आई, ओ मेरा भैया बीमार हो गया। अब्बास ने तलवार निकाली, ज़ैनब की आवाज आई, अब्बास रुक जा, ये कासिम से प्यारे नहीं। अब्बास की आवाज आई, ओ तेरा लाल जिंदा। और जिंदा पे घोड़े दौड़ गए, हुसैन दौड़े मक्तल की तरफ। हुसैन लाश उठाने के लिए दौड़ते नहीं थे, औन की लाश उठाने के लिए हुसैन दौड़े। बीबी ने कहा, मफिजा हुसैन बुला। बीबी की आवाज, मौला आका दादी कह रही है खेमे में पहले आए। हुसैन खेमे के बाहर पहुंचे, हालत के अमामा उतरा हुआ है। ज़ैनब के खेमे के बाहर जाकर ज़ैनब उजड़ गए। ज़ैनब मेरा औन मारा गया, ज़ैनब मेरा मोहम्मद गिर गया। अपनी चादर से भाई के आंसू साफ किए,
मातम हुसैन